کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، ہماری اولادیں ہماری بات نہیں سن رہی ہیں، ہماری اولادیں جو ہے سو بالکل ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ وہی ہے جس سے ہم ہماری اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے موقع عنایت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہی کچھ ایکسپو بول کے شہر حیدرآباد کے اندر کچھ میلہ وغیرہ یا پھر اس کے اندر شاپنگ مال کے وغیرہ کے جیسا کچھ چل رہا ہے، اس کے اندر تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف اسی کام کاج کے لیے آیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اس کام کے واسطے نہیں ہیں، یہ ہمارا کام بالکل نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیسے حالات مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، اس طرف ہم کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات کے اندر ہم بھی آ جائیں، ایسے حالات کا شکار ہم کو بھی ہونا پڑے، پھر ایسے حالات ایسی مصیبت کے بادل ہمارے اوپر بھی منڈلائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں جہاں پر جانے سے ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے اور ہماری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اور لوگوں کو جو ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لوگوں کو ایک اچھا میسج دینا ہے، تو اچھا میسج جانے کے بجائے خراب میسج لوگوں کی طرف جا رہا ہے، بالکل غلط میسج جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں اور اس کی اچھی سی اچھی نعمتوں سے ہم تمام کو نوازا ہے۔ تو تمام امت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو اچھی طریقے سے، جس طریقے سے اس کا حق ہے اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ پہلا عشرہ رحمتوں کا تھا، وہ بھی اچھا گزرا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بہت ہی اچھے انداز میں ہم تمام کے اوپر گزارا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی مغفرت فرمائی ہوگی۔ ابھی چونکہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے، چونکہ اس کے اندر ہم کو چاہیے کہ اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم بازاروں کی رونق نہ بنیں۔ خصوصاً میں اپنی عزت دار ماؤں بہنوں سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس عشرے میں بجائے شاپنگ کے، بجائے بازاروں کی رونق بننے کے، آپ اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کریں۔ آپ تو جانتے ہیں ہر کسی سے یہ گلا شکوہ رہتا ہے، ہر کسی کے زبان پہ یہ باتیں رہتی ہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، ہماری اولادیں ہماری بات نہیں سن رہی ہیں، ہماری اولادیں جو ہے سو بالکل ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ وہی ہے جس سے ہم ہماری اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے موقع عنایت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم بجائے اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کرنے کے، ہم رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینے میں بازاروں کی رونق بن رہے ہیں۔ اور چونکہ اب جو 2-3 دن پہلے وہ کچھ ایکسپو بول کے شہر حیدرآباد کے اندر کچھ میلہ وغیرہ یا پھر اس کے اندر شاپنگ مال کے وغیرہ کے جیسا کچھ چل رہا ہے، اس کے اندر تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف اسی کام کاج کے لیے آیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اس کام کے واسطے نہیں ہیں، یہ ہمارا کام بالکل نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیسے حالات مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، اس طرف ہم کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات کے اندر ہم بھی آ جائیں، ایسے حالات کا شکار ہم کو بھی ہونا پڑے، پھر ایسے حالات ایسی مصیبت کے بادل ہمارے اوپر بھی منڈلائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں جہاں پر جانے سے ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے اور ہماری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اور لوگوں کو جو ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لوگوں کو ایک اچھا میسج دینا ہے، تو اچھا میسج جانے کے بجائے خراب میسج لوگوں کی طرف جا رہا ہے، بالکل غلط میسج جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بالکل گہرا کریں، قرآن سے گہرا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ ہماری شاپنگ، ہمارے کام کاج غیر رمضان کے علاوہ ہمارا سال تمام اور کیا رہتا ہے؟ یہی رہتا ہے سال تمام ہمارا
صرف یہ ایک مہینے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے، آخری عشرہ تو میں آپ کو بتا دوں بالکل اس کے اندر ایک سوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگ جانے کا ہے۔ کیوں کہ یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے اور طاق-راتوں کا عشرہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ وہ طاق-راتوں میں بجائے ہم عبادت کرنے کے، بجائے اپنے گھر میں عبادت کا ماحول بنانے کے، ہم جو ہے سو بازار کا ماحول بنا رہے ہیں، شاپنگ کا ماحول بنا رہے ہیں، بازار کی رونق بن رہے ہیں، جو ایک مسلمان کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ یہ لغویات ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا غور کریں اور ایسے کاموں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی اور جہاں پر بھی یہ ایکسپو اور اس کے علاوہ جو میلے لگ رہے ہیں وہ تو اور ابھی زندگی میں آتے رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بار پھر رمضان کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں عطا کی ہیں۔ آپ غور و فکر کریں، گزشتہ جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ اس رمضان میں نہیں ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان بجا لانا ہے، کتنا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان دیا۔ آئندہ ہم رہیں یا نہ رہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تو ہم غنیمت سمجھیں ان ساعتوں کو۔ اب جو بھی کچھ دن باقی رہ گئے رمضان المبارک کے، اس کو اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کے لیے رو رو کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ آج اولادیں نافرمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ماں باپ ان کی توجہ، ماں باپ کی طرف سے ان کی بے توجہی ہو رہی ہے، اور ہم اپنی اولاد کا صحیح خیال نہیں کرتے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف صحیح تربیت نہیں کرتے، اور پھر اس کے علاوہ مولانا لوگوں کو وغیرہ کو ہم ان کی دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے وہ دعا سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دعا اپنا کام کرے گی، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کچھ کام کریں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اولادوں کی فکر کریں، اپنی بچیوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں کہ دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، کیسے لوگوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے محترم ناظرین، یہ بے شک انتہائی ضروری بات ہے۔ اس طرف تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بازاروں کی رونق نہ بنے۔ کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، اور آج پھر ہو سکتا ہے 27ویں شب ہے، پھر 29ویں شب ہے۔ یہ طاق-راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تلاش شب قدر کے لیے طاق-راتیں دی ہیں۔ ہم صرف ایک 27ویں شب کو شب قدر سمجھتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ہم عبادت نہیں کرتے۔ پوری کی پوری 5 کی 5 طاق-راتیں ہم کو چاہیے کہ عبادت کریں، پورا رمضان ہی عبادت کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری عشرے میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، کمر کو باندھ لیتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے۔ تو ہم یہ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس کو ہم سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تبھی ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، تبھی ہماری زندگی میں آپ سمجھیے کہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا اور بدلاؤ آئے گا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف قرآن میں فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہماری حالت کے بدلنے کا ہم کو خود پہلے خیال رکھنا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ہماری مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور پھر ہمارے حالات سدھرنے کی در پہ ہوں گے۔ اگر ہم ہمارے حالات کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے تو آپ یاد رکھ لیجئے ہمارے حالات بدلنے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تو بجائے یہ جو کچھ ایام بچ گئے ہیں رمضان کے، بجائے اس کو بازار کی رونق بنانے کے، میرے نوجوان دوستوں سے اور نوجوان بچیوں سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق گہرا کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی جو زندگی ہے، رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے، ٹھیک وہ زندگی بھی ہماری جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ گزرے۔ جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ سلامتی کے ساتھ گزارتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، 11 کے 11 مہینے اس کے سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ گزارتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم خاص طور پہ عبادتوں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، نمازوں کا، جس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ نمازیں قضا کرنے کا بہت بہترین موقع ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ ہم بجائے اس طرف سوچنے کے، بجائے اس کا خیال کرنے کے، ہم بازار کی طرف، شاپنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ ان سب کو چھوڑیں، یہ سب ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر رکھ دیا ہے۔
بجائے ہم اس کے اندر بڑھ کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے اپنی آخرت کو سدھارنے کی کوشش کریں. اور خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.